السلام علیکم. آپ کو مائی وائس ہارر سینٹر میں خوش آمدید. اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے یوٹیوب کے چینل مائی وائس ہارر سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتے رہے میرے چینل اپڈیٹس. چلیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے وہ کون تھی، ایک ہیبت ناک کہانی. منیر ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہو گیا. جب اس کی باری آئی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو سن ہو گیا. بٹوا اس کی جیب سے غائب تھا. اس نے جلدی میں دونوں جیبیں ٹٹول ڈالی مگر ریزگاری کے سوا ٹکٹ کے پیسے پورے نہ ہوئے. وہ مایوس ہو گیا. اس فلم کے لیے اس نے اتنا انتظار کیا کیونکہ ہیروئن اس کی پسندیدہ تھی، اور آج ایڈوانس بکنگ بند ہونے کی بنا پر اسے اسٹال کے لیے ٹکٹ لائن میں کھڑا ہونا پڑا. اس پر ستم ظریفی کہ کسی نے اس کی جیب کاٹ لی. وہ واپس جانے کے لیے مڑا. اچانک کسی نے نام لے کر پکارا. آواز نسوانی تھی. وہ چونکا. اس شہر میں اس کی کسی سے قرابت داری نہ تھی. ابھی سے شہر میں آئے ہوئے 15 دن ہوئے تھے اور 2 روز پہلے ہی وہ ہوٹل سے کرائے کے فلیٹ میں منتقل ہوا تھا. پھر یہ نسوانی آواز. اس نے ادھر ادھر دیکھا. گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی. لڑکی کیا تھی؟ منیر اس قدر حسین لڑکی دیکھ کر ٹھٹک گیا. بھلا اس قدر حسین لڑکی اور وہ بھی مجھے بلائے گی؟ منیر صاحب، لڑکی نے پھر آواز دی. وہ اس کے قریب گیا. یہ لیجئے اپنا پرس اور آئندہ احتیاط برتیے. مگر یہ آپ کو کیسے ملا؟ میں کوئی چور نہیں ہوں. گاڑی سے اترتے ہوئے یہ پرس میرے پاؤں سے ٹکرایا. کھول کر دیکھا تو آپ کا نام کا پتہ چلا. پھر تصویر دیکھی تو آپ کو پہچان گئی، اس لیے نام لے کر پکارنے کی جرت کی. بہت بہت شکریہ. میں سمجھا کسی نے اڑا لیا. منیر نے ٹکٹ لیا اور فلم دیکھنے لگا. فلم کی ہیروئن اس کے ذہن میں محو ہو رہی تھی. اس کی جگہ اس لڑکی نے لے لی تھی. اس کا جی چاہا تھا فلم ختم ہونے پر پھر اس لڑکی سے بات کرے، مگر ہمیشہ کی طرح شرم آڑے آئی اور وہ سوچتا ہی رہا. وہ لڑکی اس کے اعصاب پر سوار تھی. وہ صحیح طریقے سے کام بھی نہ کر پاتا تھا. اس کی بھوک ختم ہو چکی تھی. وہ ہر قیمت پر اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا. دوسرے روز دفتر سے واپسی پر وہ گرلز کالج کے سامنے سے گزرا. وہ لڑکی اسے نظر آئی. اس کی موٹر سائیکل کو جیسے خود بخود بریک لگ گئی. آپ پیدل جا رہی ہیں؟ کیا میں پیدل نہیں چل سکتی؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. آئیے میں گھر پہنچا دوں. ویسے بھی آپ کے احسان کا بدلہ بھی چکانا ہے. اگر آپ بدلہ چکانا چاہتے ہیں تو میں پیدل ہی بھلی. اگر آپ ہمدردی کر رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گی. آپ کے احسان کا بدلہ تو میں کبھی نہیں اتار سکتا. اب آپ آ جائیے. منیر نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی. لڑکی بیٹھ گئی. منیر کا دل دھڑکنے لگا. کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ یوں جانا اسے بہت عجیب لگا. دوسرے ہی لمحے اس نے گردن فخر سے اونچی کی کہ وہ اتنی حسین لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے. لڑکی راستہ بتاتی گئی. وہ شہر کے خوبصورت ترین علاقے میں پہنچ گئے. بس یہاں روک دیں. ایک خوبصورت کوٹھی کے سامنے پہنچ کر لڑکی نے کہا. کوٹھی دیکھ کر منیر نے لڑکی کی عمارت کا یقین کیا. آئیے اب ایک کپ چائے ہو جائے. منیر خود یہی چاہتا تھا. وہ اندر چل پڑا. کوٹھی بہت خوبصورت تھی. ہر چیز کرینے اور سلیقے سے سجائی گئی تھی. آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ جی ہاں، میرے والدین نہیں ہیں. انہوں نے جو روپیہ چھوڑا اس میں نے یہ کوٹھی خریدی اور یہاں تعلیم مکمل کر رہی ہوں. میرے ساتھ 2 ملازم ہیں. منیر دل ہی دل میں خوش ہوا کہ چلو لڑکی اکیلی ہے اور پھر والدین کی رسمی دیوار بھی نہیں ہے. بات پکی ہو گئی. اس لڑکی سے ملنا آسان ہو گیا. آپ بھی اکیلی ہیں اور میں بھی شہر میں اکیلا اور اجنبی اور تنہا ہوں. ملاقات ہوتی رہے گی. ہاں، ملتے رہنا اچھی بات ہے، لیکن آپ نے ابھی تک میرا نام نہیں پوچھا جبکہ میں آپ کا نام جان چکی ہوں. ارے ہاں، منیر کو جیسے خیال آ گیا. واقعی میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا. بھول گیا تھا میں. بھول گئے یا ضرورت محسوس نہیں کی؟ ضرورت تو بہت محسوس کی لیکن ہمت نہیں پڑی. منیر نے اعتراف کیا. لڑکی مسکرائی. منیر کی ہمت بندھی. دراصل مجھے آپ کا حسن دیکھ کر کچھ بھی پوچھنے کا حوصلہ نہیں رہا. میرا نام شہزادی ہے. منیر کے کانوں میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگیں. شہزادی؟ بعض نام شخصیت کے کس قدر آئینہ دار ہوتے ہیں. تم واقعی شہزادی ہو، میرے دل کی. وہ کچھ بول نہیں سکا. چائے پی کر منیر نے اجازت چاہی. وہ جانا نہیں چاہتا تھا مگر شام گہری ہوتی جا رہی تھی اور کچھ دنیا داری کا احساس بھی اسے مجرم بنا رہا تھا. اگلی شام پھر وہ شہزادی کے پاس چلا گیا. وہ بہت چاہت سے ملی. مجھے یقین تھا آپ آئیں گے، اسی لیے میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کباب تیار کیے ہیں. آپ کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کھانا پکانا بھی جانتی ہوں گی، وہ بولا. چائے کے بعد باتیں ہوتی رہیں. منیر نے اندازہ لگایا کہ شہزادی جس قدر حسین ہے
اس سے کہیں زیادہ سگڑ اور سمجھدار ہے۔ اس کی باتوں میں مٹھاس تھی، اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کے انداز میں ایک شاہانہ وقار تھا۔ اس کے پاس سے اٹھنے کو منیر کا دل نہیں چاہتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شہزادی سے محبت کرنے لگا۔ اس نے سوچا شہزادی بھی اکیلی ہے اور میں بھی بات بن جائے گی تو شہزادی کو ساتھ لے کر ماں کے پاس چلوں۔ ماں پہلے ہی میرے لیے لڑکی کی تلاش میں ہے، شہزادی اسے یقیناً پسند آئے گی۔ اسے شہزادی سے ملتے 4 روز ہی ہو رہے تھے اور بری طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ دن بھر وہ دفتر کا کام بھی صحیح طور پر نہ کر سکتا تھا اور شام ہوتے ہی شہزادی کی طرف چل پڑتا۔ ایک روز کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ شہزادی کو ملنے نہ جا سکا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا، سامنے شہزادی کھڑی تھی۔ منیر اسے دیکھتے کا دیکھتے ہی رہ گیا۔ اسے اچانک شہزادی کے آ جانے کی ہرگز توقع نہ تھی۔ اندر آنے کو نہیں کہیں گے؟ شہزادی نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ منیر کا کمرہ بے انتہا گندا ہو رہا تھا، جا بجا کتابیں پڑی تھیں، میلے برتن ادھر ادھر پڑے تھے۔ منیر شرمندہ ہو رہا تھا۔ آپ کو میرے گھر کا پتہ کیسے چلا؟ ڈھونڈنے سے کیا نہیں مل جاتا منیر صاحب؟ شہزادی نے منیر کے کمرے کی ہر چیز سلیقے سے رکھی اور خود بھی چائے بنانے چلی گئی اور منیر کو بھی چائے دی، خود بھی پی۔ آپ کا کمرہ آسیب زدہ لگتا ہے۔ آسیب زدہ؟ وہ کیسے؟ منیر نے حیرت سے پوچھا۔ اس قدر ویرانی اور وحشت اس کمرے میں ہے کہ یہاں جن بھوتوں کا بسیرا لگتا ہے، لیکن میں بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ محض انسان کا وہم ہے، خام خیالی ہے، بلکہ ضعیف الاعتقادی ہے۔ ہو سکتا ہے، شہزادی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں پہنچاؤں؟ منیر نے پیشکش کی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کام کیجیے، کل شام کو ضرور تشریف لائیے، میں منتظر رہوں گی، شہزادی نے جاتے ہوئے کہا۔ منیر کو یقین ہو گیا کہ شہزادی بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، ورنہ وہ کیوں آتی اور پھر کل کے لیے کہنا۔ یہ محبت کی نشانی ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اگلی شام وہ تمام کام چھوڑ کر شہزادی کے پاس پہنچا۔ شہزادی اس کی منتظر تھی۔ کافی پینے کے بعد شہزادی اسے لے کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ بیڈ روم کا ماحول گلابی تھا، گلابی پردے، گلابی قالین اور بستر بھی گلابی، بستر پر چادر بھی گلابی، حتیٰ کہ دیواروں کا رنگ بھی گلابی تھا۔ منیر کو بیٹھنے کا کہہ کر شہزادی باتھ روم میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد وہ منیر کے سامنے کھڑی تھی اور منیر ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ باریک سا گاؤن جس میں شہزادی کا چمکدار جسم نظر آ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ منیر صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ ذرا بتی جلا دیجیے، شہزادی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ منیر نے چاروں طرف دیکھا، اسے سوئچ کہیں نظر نہ آیا۔ اس کے کمرے کا سوئچ باتھ روم میں ہے۔ شہزادی نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔ اچھا رہنے دیجیے، میں خود ہی جلا لیتی ہوں۔ شہزادی نے ہاتھ بڑھایا۔ منیر نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ بستر سے باتھ روم کا فاصلہ تقریباً 12 فٹ تھا اور شہزادی نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنا ہاتھ باتھ روم میں لگے ہوئے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا دیا۔ منیر خوف سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر ڈر کے مارے حرکت بھی نہ کر سکا۔ منیر صاحب، آپ بھوت پر یقین نہیں رکھتے نا؟ منیر کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ بامشکل نفی میں سر ہلا سکا۔ مگر میں رکھتی ہوں، شہزادی کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد وہ بیڈ خالی تھا اور منیر پاگلوں کی طرح باہر بھاگ رہا تھا۔